حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین و سامعات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے، میرا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کے مظاہر۔ غلو حد سے بڑھ جانے کو، حد سے تجاوز کر جانے کو کہا جاتا ہے، یعنی شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں حد سے آگے بڑھ جانے کو غلو کہا جاتا ہے۔ مظاہر یہ مظہر کی جمع ہے، یعنی جگہوں کو کہا جاتا ہے، یعنی غلو کے جو طریقے ہیں، جو جگہیں ہیں، انہیں مظاہر کہا جاتا ہے۔ تو آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہر مسلمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا لازمی جز حصہ ہے۔ یہ ایمان کے اصولوں میں سے ایک اصل اور شرعی واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ رب العالمین سے محبت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، فَاتَّبِعُونِي میری تابعداری کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور اگر اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، کوئی آدمی اپنے والدین، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے کمائے ہوئے مال کو، اپنی ان حویلیوں کو، اپنے ان گھروں کو، جائیداد کو جن سے وہ محبت کرتا ہے، اگر اس کی یہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے غالب آ جاتی ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے لپیٹ میں لے گا اور ایسا شخص رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے گی؟ کیا طریقہ ہوگا؟ کیا انداز ہوگا؟ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سب چیزوں سے بڑھ کر ہے، سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں،
سوائے میری اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا والذی نفسی بیدہ، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ وہ آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کو اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ اپنے دل و جان سے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، اس کو ایمان کی مٹاس نصیب ہوتی ہے، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ تین چیزیں ایسی ہے، یہ تین خصلتیں ایسی ہے، اگر یہ کسی آدمی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ ایمان کی مٹاس کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹائے جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے۔ یہ تین خصلتیں ایسی ہیں جو جس آدمی کے اندر پائی جائیں گی وہ آدمی ایمان کی مٹاس کو محسوس کرے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ایمان کی مٹاس کیا ہے، یہ ایمان کی چاشنی کیا ہے جو آدمی محسوس کرے گا اطاعت الہی کے وقت، اور جو آدمی پر پریشانیاں مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مخالفتوں سے جو اپنے آپ کو روکتا ہے، جو اس وقت جو کیفیت آدمی کی مومن کی بنتی ہے، جو سرور اس کو حاصل ہوتا ہے، اسی چیز کا نام ایمان کی مٹاس ہے۔ جو وہ لذت اس وقت محسوس کرتا ہے دنیا کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے، اور جب وہ قربان کرتا ہے اس وقت جو اس کو مٹاس ملتی ہے، جو سکون، جو کیفیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اسی چیز کا نام ایمان کی مٹاس ہے۔ عزیزان ملت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہی حقیقی محب کہلا سکتا ہے جو اپنے محبوب کے پسند و ناپسند کا خیال کرتا ہے، جو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے چمٹ کر کے رہتا ہے، جو اپنے محبوب کو آئیڈیل مانتا ہے، نمونہ مانتا ہے، اور اپنے محبوب کو ہر معاملے میں فیصل مانتا ہے۔ وہ شخص کبھی بھی محب نہیں کہلا سکتا ہے جو اپنے محبوب کے پسند و ناپسند کا خیال نہیں کرتا ہے، جو اپنے محبوب کو آئیڈیل نمونہ نہیں مانتا ہے، جو اپنے محبوب کو ہر معاملے میں فیصل نہیں مانتا ہے۔ بھلے چاہیے لاکھ دعوے وہ کرے، سڑکوں پر ٹھہر کر کے I love محمد I love محمد کہتا رہے، لیکن کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کے پسند و ناپسند کا خیال نہیں کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کو آئیڈیل نہیں مانتا ہے، وہ اپنے محبوب کو قدوہ، نمونہ، اسوہ نہیں مانتا ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ نساء کے اندر؟ کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے آپس کے اختلاف میں فیصل نہ مانے، اور جو فیصلہ آپ ان کے درمیان کر دے اس فیصلے سے وہ اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور نہ خوشی نہ پائے، بلکہ فرما برداری کے ساتھ اس کو قبول کر لے۔ یہی حقیقی معنوں میں محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آج کے خطبے کا عنوان ہی یہی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کے مظاہر، اس سے پہلے کہ جمعہ
میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے اس پر روشنی ڈالی گئی تھی. آج پھر دوبارہ مختصر سے وقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا نقشہ آپ لوگوں کے سامنے کھینچا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا معنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ معنی ہے کہ آپ کی شایان نشان محبت کی جائے، آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں، آپ کے مقام و مرتبے میں غلو آرائی سے بچا جائے. شریعت اسلامیہ غلو سے سختی کے ساتھ روکتی ہے، منع کرتی ہے. رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو. میرے بھائیوں، سابقہ امم کی تاریخ کو آپ پڑھ کر کے دیکھیے گا، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے گا. اس سابقہ امم کی جو ہلاکت و بربادی کا سبب بتایا گیا ہے یہی غلو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی روایت ہے، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. یہ سابقہ امم جو گزر چکے ہیں ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب یہی ہے کہ دین کے بارے میں غلو کیا کرتے تھے. آ جاؤ تاریخ پڑھو نصارہ کی. نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا تھا؟ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی شان و عظمت و مقام و مرتبے میں اتنا غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیا، انہیں الہ ماننے لگے. اور بعض ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، اور بعض تثلیث کے قائل ہو گئے. رب العالمین ان کے اس باطل و فاسد عقیدے کا رد کرتا ہے. قرآن مجید پڑھیے گا، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. اس طرح کا جو عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیے تو بعد میں بیٹا کہا، اللہ کہتا ہے یہ کافر لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں اس طریقے کا باطل عقیدہ رکھنے والے. کیونکہ مسیح ابن مریم علیہ السلام نے خود ان سے کہا اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرنا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو میرے اور آپ کا رب ہے، اور یقین مانو جو اس کا شریک بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور ظالموں کا، گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. آج ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے گا، سوسائٹی میں دیکھیے گا، اپنے آس پاس میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کا جائزہ لیجئے گا. یہاں بھی باطل عقائد و نظریات پائے جاتے ہیں، ان کے پاس خرافات پائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک طبقہ ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے. تو انہی میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا گھٹاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ پر کسی امام کو لا کر کے بٹھاتا ہے. یہ دونوں گروہ گمراہی کا شکار ہے، ان کے یہاں پر فاسد عقائد پائے جاتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں غلو یہ سب سے خطرناک چیز ہے اور یہ برباد کر دینے والی چیز ہے. تو آج ہم بات کریں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کے مظاہر. ان میں سے پہلا مظہر جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کے برابر قرار دینا. آج ایسے لوگ ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں جو نبی علیہ السلام کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کیسے نبی علیہ السلام کو رب العالمین کے برابر قرار دیا جاتا ہے. ایسے کہ بعد ہمارے یہاں پر ایسے حضرات پائے جاتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی محبت و عقیدت میں شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور جو اختیارات، جو صفات رب العالمین کے لیے خاص ہے، ان اختیارات کو، ان صفات کو نبی علیہ السلام کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج میں تمہیں اہل حدیث سلفی العقیدہ حضرات کا عقیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے کہ
کہ اس کائنات میں دو مختار کل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کائنات میں مختار کل اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے۔ اور ہمارے بھائی کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں نبی علیہ السلام کو مختار کل کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہے، انہیں تمام اختیارات دیے گئے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے متعلق یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی محتاج ہے۔ رب العالمین نے اس کائنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنایا ہے۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رکھا جاتا ہے۔ بھائیوں، قرآن مجید ان باطل و فاسد عقائد کا رد کرتا ہے، اور وہیں پر ایک بدعتی شاعر کہتا ہے، وہی مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ، اتنا گندا اور شرکیہ عقیدہ اس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ ان الفاظ پر غور کرے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ رب العالمین کا قرآن پڑھے۔ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ مختار کل کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رکھا جاتا ہے، اور اللہ اس باطل عقیدے کا قرآن مجید میں رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں اپنے لیے بہت سارے منافع خیر جمع کرتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو ڈرانے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ آج کتنا خطرناک اور ایک گندا عقیدہ رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے یہ مشرک اعمال میں ڈوبے ہوئے لوگ، یہ بدعت پرست، یہ خواہش پرست، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے گندے عقیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رکھ رہے ہیں کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور زمین ان کو دبوچ لے گی اور انہیں نیست و نابود کر دے گی۔ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ جن میں، کہا قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہا کہ مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمارے بھائی سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، یہ بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے، ہر کسی نے سن رکھا ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے کعب بن لؤی کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، چھڑاؤ اپنے آپ کو جہنم سے۔ اے مرہ بن کعب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، چھڑاؤ اپنے آپ کو جہنم سے۔ اے بنو ہاشم کی اولاد، اے عبد شمس، اے عبد المطلب کے بیٹوں، انقذوا انفسکم من النار، چھڑاؤ اپنے آپ کو جہنم سے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ نبی علیہ السلام کی لخت جگر ہے، یہ آپ کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اس اللہ تعالیٰ کے پاس میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں، اگر وہ پکڑنا چاہے،
وہ کسی کی گرفت کرنا چاہے، کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، کائنات کی کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ سارا اختیار رب العالمین کے پاس ہے۔ دنیا میں جو مجھ سے رشتے ناتے جوڑتے ہیں، میں ان رشتوں کا خیال کرتا ہوں، ان کا حق ادا کروں گا، ان پر احسان کروں گا۔ دنیا میں مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لینا، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ نبی علیہ السلام کائنات کے امام ہیں اور اپنی بیٹی کو یہ سبق، یہ درس دے رہے ہیں، بیٹی اس دنیا میں جب تک ہے رب کو راضی کر کے زندگی گزارنا، اپنے بل بوتے پر ٹھہر کر کے شریعت احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا، شریعت احکامات کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گی، صرف مجھے پر بھروسہ رکھے گی، مجھے پر اعتماد کرے گی، تو سن لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ وہاں اللہ پکڑے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور یہاں پر ہمارے بھائی نبی علیہ السلام کے متعلق مختار کل کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں ابن ماجہ کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے کہا ان رجلا قال، کہا کہ ایک آدمی نے کہ اے اللہ کے رسول، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جعلتنی للہ عدلا، ایسا کہہ کر کے تم نے مجھے اللہ کے برابر قرار دیا ہے، بلکہ یہ کہو کہ تنہا اللہ چاہے۔ کہ اسی شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہے۔ ایک شخص نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، نبی علیہ السلام فوری طور پر اس کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہو جو اللہ چاہے، یہ نہ کہنا کہ میں چاہوں۔ ایسا کہو گے تو یہ عقیدہ برابری کا شامل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فوری طور پر منع کر دیتے ہیں۔ بھائیوں، مختار کل صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے متعلق حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھا جاتا ہے اور سب سے اہم اس عقیدے کو مانا جاتا ہے۔ میں اپنے ایک قریبی رشتہ دار کا واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے، بہت ہی قریبی۔ میں نے اس کو سمجھایا، بھائی آج جن عقائد کے سہارے تم اپنی زندگیاں گزار رہے ہو، ان عقائد سے توبہ کرو، فوری طور پر کتاب و سنت کی طرف پلٹ جاؤ، ورنہ ان عقائد کے مطابق یہ زندگی گزارو گے، مر جاؤ گے، جہنم میں ڈال دے گا اللہ، تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ میں نے اس کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے کہ سارے عقائد کو سائٹ میں رکھو، پہلے مجھ ہی سے سوال کیا کہ آپ حاضر و ناظر کے عقیدے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ کیا ہے؟ اس پر قرآن مجید کا رد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باطل عقیدے پر، اس فاسد عقیدے پر رد کرتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت اس کو پڑھ کر کے سنائی، یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو آخری بات ہے، میں نے اس کو آیت کریمہ پڑھ کر کے جیسے ہی سنائی، اس نے کہا کہ ہم اس آیت کو نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا رب کے کلام سے، رب کی آیت تجھے پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، رب کا فرمان تجھے سنا رہا ہوں، اور تو کہتا ہے نہیں مانوں گا۔ اس نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ میں نہیں مانوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ کہ یہ باطل پرست مولوی ملا کتنا زہر آج عوام الناس کے دل و دماغوں میں ڈال چکے ہیں۔ آدمی کے سامنے رب العالمین کی آیات پڑھی جائے گی، نبی علیہ السلام کے فرامین کو پیش کیا جائے گا، تو آدمی دھڑلنے سے کہے گا کہ میں نہیں مانوں گا۔ کتنی جرأت، کتنی بے باکی! باطل عقائد کو کیا ہے واضح کرنے کے لیے یہ لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ بھائیوں، حق پر ہونے کے باوجود ہم کیوں ڈریں، کیوں گھبرائیں؟ جو حق ہے وہ حق ہی ہوگا، اور حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ اہل الحدیث کی پہچان ہے، یہ سلفی العقیدہ حضرات کی پہچان ہے۔ ورنہ دیگر جماعتوں کا بھی آپ جائزہ لیں، یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ حق کو حق کہا جائے، باطل کو باطل کہا جائے۔ ان کی دکانیں بند ہو جائے گی، ایسا کہنا شروع ہو جائیں گے تو ان کی روزی روٹی کا ڈر انہیں ہے، اس لیے کوئی حق کو حق، باطل کو باطل نہیں کہتا ہے۔ یہی وہ ممبر ہے جہاں سے حق کی آواز گونجتی ہے، باطل کا رد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا مظہر تھا، اور اسی مظہر میں نبی علیہ السلام رب العالمین کی جو 99 نام ہے، مصحف جو ہند و پاک میں جو چھپتے ہیں، قرآن مجید کی پرنٹ وغیرہ، دیکھیں آپ ایک سائٹ میں رب العالمین کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں،
اور اس کے آخری صفحے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا کر کے یہ مشرک، یہ باطل اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا عقیدہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 سے زائد نام ہے، اور جو نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو نام احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، انہی ناموں کو مانیں گے، انہی ناموں کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ خود ساختہ بناوٹی نام لکھ کر کے رب العالمین کے 99 نام ہے تو نبی کے بھی 99 نام ہو جائیں گے۔ ایسے کر کے رب العالمین کے برابری کا عقیدہ شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کے مظاہر میں سے دوسرا مظہر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک فاسد عقیدہ ہے۔ یہ صفت عالم الغیب ہونے کی صرف رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اور اس صفت میں رب العالمین کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قرآن مجید پڑھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا بجز رب العالمین کے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور میں نہ غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، غور سے سنیے گا، کہ جو آدمی 3 باتوں کا قائل ہو جاتا ہے، 3 باتوں کو مانتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہا کہ جو اس بات کو مانے، اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو دیکھا ہے، تو اس نے رب العالمین پر بڑا جھوٹ باندھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک روایت پیش کی جاتی ہے اور اس روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو دیکھا ہے، لیکن اس میں تطبیق دینے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی ہے، اپنی من اور عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اماں عائشہ نے صراحت کے ساتھ کہا، جس نے اس بات کا عقیدہ رکھا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ دوسری بات بتائی کہ جو دوسری بات کا قائل ہوگا، اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے کلام میں سے خود چھپایا ہوا ہے، تو اس نے رب العالمین پر بڑا جھوٹ باندھا۔ تیسری بات کہی، جو تیسری بات کا قائل ہوگا، جو تیسری بات کا اعتقاد رکھے گا کہ نبی علیہ السلام آئندہ کل ہونے والی خبروں کو جانتے تھے، تو اس نے رب العالمین پر بڑا جھوٹ باندھا۔ عالم الغیب ہونے کا یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فاسد ہے، اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب کچھ بچیاں دف بجا رہی تھی، تو وہاں پر اشعار گنگنائے جا رہے تھے، اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ اس میں سے ایک بچی نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی موجود ہے جو آنے والی کل کی باتوں کو جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے کانوں میں اس بچی کی یہ آواز پڑتی ہے، فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے کہتے ہیں کہ رک جا، ٹھہر جا، اس کو چھوڑ دے، اور جو خود تو پڑھ رہی تھی اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ بھائیوں، ان باتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ دلائل اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ پر بھی پریشانیاں ٹوٹ پڑی، آپ کو تکلیفیں لاحق ہوئی۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کیسے پریشانی اٹھاتے؟ آپ دیکھو، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ان منافقین نے الزام لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا، لیکن غیب کا علم نہیں تھا، آپ کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ یہی وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے جن پر یہ ظالم، یہ خبیث، یہ شیعیت بھونکتی ہے، جن کی پاک دامنی پر
رب العالمین نے آسمان سے قرآنی آیتیں اتارا جن کی پاک دامنی کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی۔ رب العالمین نے بتانے کے بعد آپ کی پریشانی ختم ہو گئی، آپ کی جو ذہنی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ 70 صحابہ کرام کو بئر معونہ کے موقع پر مارا گیا، اور رجی کے مقام پر 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہید کیا گیا۔ دشمنوں نے چالاکی سے دھوکہ دے کر کے ان پاک باز معزز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قتل کر دیا۔ اگر نبی علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو اپنے اصحاب کو وہاں پر بھیجتے نہیں بھیجتے۔ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام وہاں گئے اور کیا ہے دشمنوں کے شکنجے میں آ گئے اور دشمنوں نے انہیں مار دیا۔ اتنا تکلیف اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 1 ماہ ان ظالموں پر، ان دشمنوں پر قنوت نازلہ بد دعا کی ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو ان تمام باتوں کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا۔ یہ قرآن مجید کے آیات ہے، یہ احادیث مبارکہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو چاہیے تو مجھ سے مانگیے گا، میں اس کو دکھاؤں گا، عبارتیں اس کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن ہمارے لوگ پہلے سے جو چلتا آ رہا ہے عالم الغیب، وہی عقیدہ ہر کسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چپکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کے مظاہر میں سے جو تیسرا مظہر ہے، یہ عقائد سے متعلق، عقائد سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ان باتوں کو سن کر جو سمجھ میں آتی ہے فوری طور پر سمجھ جائیے گا، اور جو سمجھ میں نہیں آتی ہے پوچھ لیا کیجیے گا۔ تیسرا باطل اور فاسد عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ رکھا جاتا ہے کہ آپ بشر نہیں، آپ نور تھے۔ کیا عقیدہ رکھا جاتا ہے؟ آپ بشر نہیں، آپ نور تھے۔ اور کفار مکہ بھی یہی عقیدہ اپنے رسولوں کے متعلق رکھا کرتے تھے کہ یہ بشر نہیں ہو سکتے، یہ نور ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تحقیر، تذلیل، بے ادبی، گستاخی ہو جائے گی۔ میں آپ کو کہوں اگر رب کہتا ہے کہ آپ نور نہیں بشر ہے تو میں اس بات کو مانوں گا۔ اگر آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہو تو گستاخی سمجھ لیجئے گا۔ اگر نبی نے کہا ہے کہ میں نور نہیں بشر ہوں تو میں نبی کی بات کو مانوں گا، بھلے ہی آپ لوگوں کے سامنے ہم گستاخی کیوں نہ ٹھہرے۔ بھائیوں، آپ قرآن مجید پڑھیے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یہ جو پہلی جو اقوام گزری ہے حق کو قبول کرنے سے کون سی چیز انہیں روکے رکھتی تھی؟ یہی چیز وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ نے ایک بشر کو، ایک انسان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ بشر، انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس کی دعوت کو نہیں قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ اسراء کے اندر وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ ان کے پاس حق کی دعوت پہنچ چکنے کے بعد بھی انہیں ایمان کو، اس دعوت کو قبول کرنے سے روکنے والی صرف یہی چیز تھی، وہ یہی کہا کرتے تھے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہوئے کہا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے سورہ اسراء کی، کہا کہ اگر اس زمین پر فرشتے چلتے پھرتے تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر کے بھیجتے۔ یہاں پر انسان رہتے ہیں، انسان چلتے ہیں، انسان پھرتے ہیں، انسان گھومتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک رسول کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہے۔ اللہ قرآن مجید میں خود کہہ رہا ہے۔ قوم نوح کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر، رسول، نبوت دے دی تو ان کے قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا تھا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ نوح علیہ السلام کے ان سرداروں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تو تمہارے ہی جنس کا ہے، یہ تو تم میں سے ہی ہے، یہ تم پر بڑائی اور فضیلت چاہتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ کو کسی رسول کو بھیجنا ہوتا تو آسمان سے اتارتا، کسی فرشتے کو بھیج دیتا اللہ تعالیٰ۔ ہم نے اس کے بارے میں اپنے اگلے باپ داداؤں کے بارے میں نہیں سنا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو یہ کہہ کر کے جھٹلایا کہ یہ نور نہیں ہے، یہ بشر ہے، اور نور جو ہوتا ہے وہ رسولوں میں سے ہوتا ہے، وہ نبیوں میں سے ہوتا ہے، یہ کہہ کر کے نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا گیا اور ایمان لانے سے وہ پیچھے رہے۔ اور آج کے مشرکوں کا جائزہ لو، اس وقت کے مشرکوں کو دیکھو، کیا یہ عقیدہ نہیں رکھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں، نور ہے؟ یہی عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اہل مکہ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا گھومتا ہے؟ کہا تھا اہل مکہ نے، اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ نبی کے بارے میں یہی عقائد ہمارے یہاں بھی پائے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما انا بشر مثلکم، بخاری کی روایت ہے، میں تمہارے ہی جن سے، تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھولا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ یہ دلائل کیا بتاتے ہیں؟ یہی کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں، نبی علیہ السلام نور نہیں، بشر تھے۔ اور جو ان دلائل کو سامنے رکھ کر کے ان باتوں کو قبول کرتا ہے، وہ آج کے ان دھوکہ فریب دجل کاری کرنے والے جھوٹے مولوی ملاؤں کے جال میں نہیں پھنستا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کو بشر ہی مانتا ہے، نور نہیں مانتا ہے۔ یہ کھوکھلے ان کے دعوے جو ہے، یہ لاکھ دعوے کریں کہ نبی علیہ السلام نور ہے، نور ہے، نور ہے، ان کے کھوکھلے دعووں پر قرآن و حدیث کا رد موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقلی دلائل بھی اس پر شاہد ہے کہ نبی علیہ السلام کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نور نہیں ہے، بشر ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت میں غلو کے مظاہر میں سے یہ 3 مظاہر میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ عنوان بڑا لمبا ہے اور طویل ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ موقع ملا تو اسی پر پھر دوبارہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں غلو کے مظاہر میں سے پہلا مظہر جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے متعلق مختار کل کا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کو تمام اختیارات حاصل ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اگر مختار کل کسی کی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہنا یہ باطل اور فاسد عقیدہ ہے۔ اور دوسرا مظہر وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے، غیب کی باتوں کو جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام خود کہا ہے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ تیسرا مظہر نبی علیہ السلام سے متعلق یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں، نور ہے، جبکہ صحیح عقیدہ، درست عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بشر ہے، نور نہیں۔ اور جو نور کے قائل ہے، نور کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ باطل ہے، فاسد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ان باتوں کو پیش کرتے ہوئے جو کچھ خامیاں، غلطیاں مجھ سے ہوئی ہوں گی، میں اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگتا ہوں کہ الہ العالمین میری ان غلطیوں کو، خامیوں کو دور فرما۔ ہمارے جو بھائی پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو ہمارے بھائی اطاعت الہی، اطاعت رسول سے دور ہو کر کے اندھیروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم الہ العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ان کے سینوں کو تو اطاعت الہی، اطاعت رسول کے لیے کھول دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔